پرائڈ آف پرفارمنس اور آکسفورڈ سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے والے ڈاکٹر راحت فتح علی خان نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں سروں کا جادو جگایا۔ حاضرین اللہ ہو کے ورد پر دیوانہ وار جھومتے رہے۔ ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے بعد پہلی بار راحت فتح علی خان نے اپنے بیٹے کے ساتھ لائیو پرفارمنس دی۔ آکسفورڈ سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین نوان۔ صوفی کلام پاکستان کے ساتھ ساتھ دیار غیر میں بھی اتنا ہی مقبول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی جانب سے صوفی کلام کے فروغ کے لیے، جس میں سروں کے شہنشاہ معروف قوال راحت فتح علی خان نے اپنے بیٹے شاہ زمان علی خان کے ساتھ لائیو پرفارمنس پیش کی۔ راحت فتح علی خان جب ہال میں پہنچے تو حاضرین نے کھڑے ہو کر تالیوں کی گونج میں ان کا استقبال کیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پورا ہال اللہ ہو کے ورد سے گونجتا رہا، شرکاء جھومتے رہے۔ راحت فتح علی خان کا اپنے مداحوں سے کہنا تھا، یہ ان کی محبت کا نتیجہ ہے۔ بحیثیت پاکستانی ہونے کے جو عزت دنیا میں ملی اس پر فخر ہے، اپنے ملک کا نام روشن کرنے پر خوشی و فخر ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی انتظامیہ کا کہنا تھا، یہ ان کے لیے قابل فخر ہے کہ راحت فتح علی خان ان کی دعوت پر یہاں آئے اور پرفارم کیا۔ راحت فتح علی خان نے صوفی کلام کو جب سروں کی تال کو چھیڑا تو حاضرین محفل ان کے ایک ایک بول پر جھوم اٹھے۔ شائقین کی جانب سے راحت فتح علی خان کو خوب داد دی گئی۔ گوادر میں معروف پراپرٹی ڈیولپر CPIC نے پہلے پروجیکٹ کی شاندار کامیابی کے بعد چائنا پاک گولف اسٹیٹ کے دوسرے فیز کا پرل آف گوادر کا اعلان کر دیا ہے۔ انتظامیہ کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ گوادر میں سرمایہ کاری کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہترین موقع ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین نوان کی رپورٹ میں۔ CPIC نے لندن میں نئے فیز کی لانچنگ کے حوالے سے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کا اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا۔ CPIC کے ڈیوڈ چنگ کا کہنا تھا کہ CPIC گوادر میں $500 ملین کی سرمایہ کاری کر چکا ہے اور پرل آف گوادر میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے انویسٹمنٹ کا بہترین موقع ہے۔ And what we're offering from the 1st of July is essentially 400 square yard plots. But if a person buys a 400 square yard plot, they get a 125 square yard plot for free. The prices start from 29,990. The difference, obviously, we're offering a larger plot with the options to have a basement or roof terrace. CPIC کے سیلز ڈائریکٹر فیصل جاوید کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پرل آف گوادر میں 6 مرلے کے پلاٹ 29,000 پاؤنڈ میں دستیاب ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کی آسانی کے لیے 24 آسان اقساط پر بغیر سود کے پلاٹ خریدا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 16 مرلے کے پلاٹ پر 5 مرلے کا پلاٹ بالکل فری دیا جا رہا ہے۔ ہمارا جو نیا پروجیکٹ ہے پرل گوادر، یہ چائنا پاک گولف اسٹیٹ کے اندر ہی لوکیٹڈ ہے۔ اس کے اندر ہم 400 اسکوائر یارڈ جو تقریباً 16 مرلے کا پلاٹ بنتا ہے، یہ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں 29,000 پاؤنڈ سٹارٹنگ پرائس میں، جس میں آپ کو 30% ڈاؤن پیمنٹ کرنی ہے اور باقی جو 70% ہے وہ آپ کو 2 ایئرس پیمنٹ پلان پہ دینا ہے۔ اور 2 ایئرس پیمنٹ پلان جو ہے وہ بالکل انٹرسٹ فری ہے، اس میں آپ آسان قسطوں کے ساتھ پے کر سکتے ہیں۔ اس میں ہماری آفر یہ بھی ہے کہ اس میں 125 اسکوائر یارڈ جو تقریباً 5 مرلہ کا پلاٹ بنتا ہے وہ ہم اس میں ایک فری دے رہے ہیں اس 400 اسکوائر یارڈ کے ساتھ۔ اور یہ جو 400 اسکوائر یارڈ کے پلاٹس ہیں یہ مینلی ہمارے گولف کورس کے اوپر ہیں، جس سے میں آپ کو گولف کورس کا ویو ملتا ہے، جو 6 ہول گولف کورس ہے، جو اس کا ہمارا سیلنگ پوائنٹ ہے مین، جو ہماری اس میں لوکیشنز ہیں۔ کلائنٹس سروس ایسوسیٹس کے حبیب زیدی کے اس موقع پر کہنا تھا کہ پرل آف گوادر میں 1,000 پاؤنڈ اور $1,000 ایڈوانس سے پلاٹ کی بکنگ کروائی جا سکتی ہے۔ میرے خیال سے دبئی سے آگے نکل جائے گا، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ، فورن انویسٹمنٹ بہت ہے۔ اس میں چائنا نے 62 بلین، آپ نے جیسے سنا کہ $62 بلین کی انویسٹمنٹ انفراسٹرکچر لون دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو سعودیہ جو ہے وہ نیکسٹ پارٹنر ہے ان کا، آئل ریفائنری، آئل سٹی میں منی سٹی بنا رہا ہے وہاں پہ۔ پھر قطر آج کل جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے لیے وہاں جا رہا ہے۔ انٹرنیشنلی تقریباً تمام لوگوں کی جو نظر ہے وہ گوادر پہ ہے، اور گوادر بہت میرے حساب سے بہت شوٹ اپ کرے گا، رائز کرے گا بزنس کے حساب سے، پراپرٹی کے حساب سے، انویسٹمنٹ کے حساب سے۔ میرے خیال سے آپ سمجھ لیں کہ 200 300 500 ٹائمز بھی آپ کو ریٹرن مل سکتا ہے، کیونکہ ایک چیز ہے بالکل را سے اسکریچ سے جو ہے وہ بلڈ ہو رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پرل آف گوادر کی خاص بات گولف کورس ویو ہے، جبکہ CPIC کے تمام پروجیکٹس کی کامیابی کی وجہ سے عوام کو بھرپور اعتماد ہے۔ پریس کانفرنس کے آخر میں پرل آف گوادر کے پلان کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔
برطانیہ کے دورے پر آئے ہوئے قانوندان خالد نواز گھمن اور ابرار شیخ کے اعزاز میں ورلڈ وائڈ سولیسٹر کی جانب سے باربیکیو پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں برطانیہ بھر کی لائرز فرمز کے پرنسپلز اور وکلاء نے شرکت کی۔ تفصیلات سلیم صابری کی رپورٹ میں۔ برطانیہ کے دورے پر آئے ہوئے پاکستانی ماہر قانون خالد نواز گھمن اور ابرار شیخ کے اعزاز میں ورلڈ وائڈ سولیسٹر اشفاق جاوید اور ان کے ساتھیوں نے ایک باربیکیو پارٹی کا اہتمام کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی سبقت اللہ قادری تھے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ وکلاء کو اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے اور اس قسم کے پروگرامز سے وکلاء کو آپس میں مل بیٹھنے اور ایک دوسرے کے دکھ درد سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے تمام وکلاء کو ایک پلیٹ فارم پر ہونا چاہیے۔ شرکاء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ وکلاء برادری کی شاندار بیٹھک تھی، جس میں وکلاء نے مل بیٹھ کر کئی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ آج ہمارے بھائیوں نے باربیکیو کی محفل سجائی ہے، اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ سمر کی آمد ہے اور ہم سب بھائی مل بیٹھ کے وکلاء برادری والے اپنے دکھ درد بانٹ سکیں اور سمر کو خوش آمدید کہہ سکیں۔ فارمل سے گیٹ ٹوگیدر تھی، اپنے لیگل فیلوشپس کے ساتھ ایک چھوٹا سا باربیکیو ارینج کیا تھا، جہاں سے سب نے ایک شرکت کی اور برٹش ویدر کو بھی انجوائے کیا، جو کہ آج بہت اچھا تھا۔ تو اور کوئی اس کا پولیٹیکل ایجنڈا کوئی نہیں تھا، صرف مقصد تھا کہ سب مل جل کر بیٹھ کر ایک چیف گیسٹ سینئر بیرسٹر سبقت اللہ قادری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو اپنی مصروفیات کے باوجود ہمارے کہنے پہ یہاں پہ تشریف لائے اور ہمیں امیگریشن اور کرمنل لاء کے بارے میں ڈسکس کیا۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں آج کے جو میزبان ہیں اشفاق جاوید صاحب، جنہوں نے یہاں پہ یہ باربیکیو کا انعقاد کیا، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے 3 اور ہمارے پروفیشنل گیسٹ کو یہاں پہ مدعو کیا، جن کی کمپنی میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ اس کے علاوہ بہت سارے متعدد ڈفرینٹ فرمز کے پرنسپل سولیسٹرز آج یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ ایسے پروگرام، ایسے سوشلائزنگ کے ایونٹس منعقد ہوتے رہنے چاہیے، اسپیشلی لائرز کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس طرح کا ٹائم نکالنا۔ تو الٹیمیٹلی میں مشکور ہوں آج کے میزبان کا۔ فرنٹ قسم کا ایونٹ ہے جو سوشلائزنگ کے ساتھ ساتھ CPD بھی ہے، اس میں سبقت اللہ قادری صاحب نے اسپیچ ڈلیور کی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کے پروگرام آئندہ بھی منعقد کیا جائے۔ تھینک یو۔ آخر میں تقریب کے میزبان محمد اشفاق جاوید نے مبین چودھری، خالد نواز، ابرار شیخ، مبارک محسن، محمد اعظم، اکرم عباس، دیگر شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ پشتون آرگنائزیشن یورپ کے چیئرمین نوید خان اور صدر عرب گل نے برسلز میں یورپین پارلیمنٹ کا دورہ کیا اور اراکین پارلیمنٹ سے ملاقاتوں میں مطالبہ کیا کہ PTM کے یورپ میں داخلے پر پابندی عائد کی جائے۔ اس موقع پر سابق رکن پارلیمنٹ واجد خان بھی موجود تھے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں برسل سے ڈاکٹر محمد کامران کی یہ رپورٹ۔ پشتون آرگنائزیشن کے یورپ کے چیئرمین نوید خان، صدر عرب گل اور قطر سے آئے مہمان اور پشتون آرگنائزیشن قطر کے صدر اشفاق احمد نے یورپین پارلیمنٹ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے سابق رکن یورپی پارلیمنٹ واجد خان سے بھی ملاقات کی۔ پشتون آرگنائزیشن کے وفد نے واجد خان کی یورپی پارلیمنٹ میں کشمیریوں کے لیے دی گئی خدمات کو سراہا اور کہا کہ پاکستان کے بیٹے پاکستان اور کشمیر کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے پر انہیں واجد خان پر فخر ہے۔ انہوں نے جو پیریڈ ادھر گزارا ہے، جو پاکستان کے لیے خدمات کی ہے، جو کشمیری کمیونٹی کے خدمات کی ہے، اور جو پاکستانی ایز اے نیشن اس نے پاکستان کا فرض ادا کیا ہے اور اس کو پاکستان کا امتیاز دیا گیا ہے، تو ہم اس پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور آج ہم اس کو الوداعی ملاقات کے لیے آئے ہیں، تو ہم سب کمیٹی کی طرف سے ماجد خان کو سلام۔ پشتون آرگنائزیشن کے وفد نے یورپی پارلیمنٹ میں نو منتخب ارکان پارلیمنٹ جان ہاورٹ MEP، میڈم جولی واٹ MEP، سابق نائب صدر یورپی پارلیمنٹ اور موجودہ MEP ماسیمو کستاردو اور سیمن سولشے سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر چیئرمین پشتون آرگنائزیشن یورپ نوید خان اور ان کے وفد میں شامل افراد نے مطالبہ کیا کہ یورپ میں PTM کا داخلہ بند کیا جائے، کیونکہ یہ لوگ بدامنی اور انتہا پسندی کو فروغ دے رہے ہیں۔ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے خلاف کام کرنے والوں کا وہ ہر جگہ پیچھا کریں گے۔ وفد نے نو منتخب ممبران اور پاکستان کے دوستوں کو جیت پر مبارکباد پیش کی اور مل کر چلنے کا عہد کیا۔
اسپین کے شہر بارسلونا میں سکھ کمیونٹی کے وفد نے پاکستانی قونصل جنرل علی عمران چودھری سے ملاقات کی اور کرتارپور بارڈر کھولنے پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر قونصل جنرل نے سکھ کمیونٹی کو پاکستان کے ویزوں کے حوالے سے بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے۔ نمائندہ 92 نیوز شاہد احمد شاہد کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ بارسلونا میں مقیم سکھ کمیونٹی کے سرکردہ افراد کے ایک وفد نے قونصل جنرل عمران علی چودھری سے ملاقات کی۔ اس موقع پر قونصل خانے میں ایک تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا۔ سکھ کمیونٹی کے افراد نے کرتارپورہ بارڈر کھولنے پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور بابا گرو نانک دربار صاحب تک سکھ یاتریوں کی رسائی اور اس راہ میں درپیش مشکلات کے ازالے کے لیے جہاں حکومت پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کو سراہا، وہیں قونصل جنرل آف پاکستان سے ویزے کے حصول سے لے کر پاکستان میں قیام اور سیکیورٹی مسائل سمیت تمام اہم امور پر سیر حاصل گفتگو بھی کی۔ عمران علی چودھری نے سکھ برادری کو ہر قسم کی مدد اور تعاون کا یقین دلایا۔ قونصل جنرل نے سکھ برادری کو قونصلیٹ کا دورہ بھی کرایا اور وہاں کام کرنے کے طریقہ کار سے آگاہ کیا۔ جیڑی ریلیجس پلیسز تھوڑیاں اپنیاں ہیں، وہ ساڈی گل بڑی سونی ہو رہی سی کہ دیواراں دی، وہ دیوار دے دوسری طرف ہیں لیکن وہ تھوڑیاں جگہ نے، اتھے جاؤ۔ ریلیجس فریڈم سینٹرل پارٹ ہے انسانیت کا۔ تھوڑی دیر کے لیے سٹیٹس کو نکال دیتے ہیں بیچ میں سے۔ جس طرح اگر میرا ہولی پلیس انڈیا میں ہو، میرا دل کرے گا کہ میں جا کے وہاں عبادت کروں اور یہ میرا رائٹ ہے، اسی طرح ہماری طرف سے جو آپ کے ہولی پلیسز ہیں، ایک تو آپ کا رائٹ ہے وہاں جانا، اور دوسرا ان کو اتنا اوپن ہونا چاہیے، اتنا ویلکمنگ ہونا چاہیے کہ آپ کو جانے میں تکلیف نہ ہو۔ اعلان کرنا بڑا آسان ہے، آپ یہ کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ جگہ آپ کے لیے اوپن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اعلان جو ہے وہ کسی ایسی چیز پر مبنی ہے جس میں حقیقت نہیں ہے، دوگلا پن۔ اس موقع پر بابا گرو نانک کی تعلیمات کا ذکر بھی رہا، جنہوں نے ہمیشہ امن، محبت اور بھائی چارے کا پرچار کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ بابا گرو نانک نے تمام مذاہب کا احترام کرنے اور انسانیت کا درس دیا تھا۔ پاکستان دی کونسلیٹ وچ آئے سی جتھے بھائی عمران جی جڑے کونسلر آف جنرل ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਭਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਆ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਜੋਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਹੋ ਜੋ सच ਦਾ प्रतीक बनो। कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी ने खिताब करते हुए मजहबी आज़ादी की बात की और कहा कि मुझे खुशी होगी कि बार्सिलोना से सिख यात्रियों का वफ़द पाकिस्तान जाए और अपने मजहबी मकामात की ज़ियारत और इबादत करे। मैं अपने दायरे इख्तियार में रहते हुए उन्हें जिस हद तक सहूलियात फराहम कर सका ज़रूर करूँगा। सिख कम्यूनिटी ने इस मुलाकात को बड़ा खुशाइन करार दिया और कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी का तहे दिल से धन्यवाद किया। जहाँ हुकूमत पाकिस्तान ने करतारपुरा बॉर्डर खोलकर दरवाजे खोल दिए, वहीं कौंसल खाना बार्सिलोना ने दिलों के दरवाजे भी सिख कम्युनिटी के लिए खोल दिए हैं। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर ने साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। स्पेन की कई इलाकों में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। तफसीलात जानते हैं शाहिद अहमद शाहिद से। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर ने साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। स्पेन के कई इलाकों में टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है, जिससे अब तक 3 अमवात भी वाक़ हो चुकी हैं, जबकि कई अफराद हीट स्ट्रोक के बायस अस्पतालों में जा पहुंचे हैं। गर्मी की शदीद लहर ने मामूलात ज़िंदगी भी मुतासिर किए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में जंगलात में आग लगने से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक 10 एकड़ से ज़ायद रकबे पर खड़े जंगलात जल कर राख हो गए हैं।
محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی یہ شدید لہر آئندہ ہفتے بھی جاری رہنے کا امکان ہے۔ آئندہ 2 سے 3 روز میں ٹمپریچر مزید بڑھے گا۔ لوگوں کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ ٹھنڈے مشروبات اور پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور دوپہر کے وقت غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ بچے اور بوڑھے خاص طور پر ان احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ کاتالونیا، میڈرڈ، نوارا، لا ریوخا اور آراگون کے علاقوں میں ریڈ الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ٹھنڈے ٹھار موسموں کے عادی یورپین افراد کو اس شدید گرمی کی لہر نے چکرا کر رکھ دیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین۔ روس میں پاکستانی مصورہ نورین ساجد کی پینٹنگز کی نمائش ہوئی جس کا افتتاح سفیر پاکستان قاضی خلیل اللہ نے کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ماسکو سے ہمارے نمائندے شاہد گھومن کی اس رپورٹ میں۔ ماسکو اسٹیٹ پیڈاگوجیکل یونیورسٹی کے شعبہ انسانیت میں مشہور پاکستانی مصورہ نورین ساجد کی بنائی گئی پینٹنگز کی نمائش کی گئی۔ اس 2 روزہ نمائش کا افتتاح روس میں پاکستان کے سفیر قاضی خلیل اللہ نے کیا۔ نمائش کا عنوان روس ایک پاکستانی مصورہ کی نظر سے تھا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قاضی خلیل اللہ نے کہا کہ نورین ساجد کی تخلیقات کی نمائش کا موقع فراہم کرنے اور خصوصی تعاون کرنے پر وہ یونیورسٹی ریکٹر کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نمائش روس اور پاکستان کے شہروں، ثقافتی یادگاروں اور روزمرہ زندگی میں پاکستانی آرٹسٹ کی گہری دلچسپی کی عکاس ہے۔ ماسکو اسٹیٹ پیڈاگوجیکل یونیورسٹی کے رکن ولیدامیروچ لیبوکوف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ نمائش ہمارے لیے نہ صرف ایک دلچسپ بلکہ پاکستان کے ثقافتی ورثے کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ اس موقع پر پاکستانی مصورہ نورین ساجد کا کہنا تھا کہ روس کی خوبصورتی نے انہیں متاثر کیا کہ وہ پاکستان اور روس کی باہمی دوستی اور خوبصورتی کو کینوس پر اتاریں۔ انہوں نے اپنی پینٹنگز کو سراہنے اور بے پناہ پذیرائی پر روسی فیڈریشن کا بھی شکریہ ادا کیا۔ نمائش میں آنے والوں نے پاکستانی مصورہ نورین ساجد کے منفرد فن پاروں کو دیکھ کر خوب داد دی۔ شاہد گومن، 92 نیوز، ماسکو، رشیا۔ مزید خبریں بھی آپ تک پہنچائیں گے ایک بریک کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ دبئی میں مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا فیشن شو اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جاری ہے۔ فیشن شو میں 38 ممالک سے سپر ماڈلز ریمپ پر جلوے بکھیر رہے ہیں۔ بچوں نے کیٹ واک کر کے ریمپ کو 4 چاند لگا دیے۔ آپ بھی دیکھیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔